بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر ایک چٹانوں میں۔ عزیز بھائیوں، اس ادارے کے روح رواں مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب، یہاں کے اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اس ادارے میں اکثر آنا رہتا ہے۔ جب بھی آیا ایک نئی انرجی کے ساتھ واپس ہوا۔ یہ انرجی آپ کو دیکھ کر ملتی ہے، آپ سے مل کر حاصل ہوتی ہے۔ آپ صرف آپ نہیں بلکہ پوری ملت کا مستقبل ہے، ہندوستان کا فیوچر۔ آپ صرف آپ نہیں، اپنی ذات میں آپ کسی کے بیٹے ہوں گے، کسی کے پوتے ہوں گے، کسی ماں کے لاڈلے ہوں گے، لیکن ملت کے لیے آپ بہت ہی قیمتی اثاثہ ہیں۔ ایک دور وہ تھا جب آپ مدارس میں تھے، وہاں سے نکلے تو ایک نیا مرحلہ شروع ہوا، اور یہاں سے نکلیں گے تو پھر اس سے بھی ایک بڑی دنیا ہوگی۔ یہ مرحلے کیوں ہیں؟ یہ مرحلے اس لیے ہیں کہ آپ کو سنوار سکیں۔ آپ کو سنوارنے میں مختلف اداروں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بڑی تعداد میں اساتذہ جو نظر آتے ہیں، اور اس سے بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے، ان محسنین کی، مخلصین کی، دعا کرنے والوں کی، جو نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ کی تیاری میں ان سب کا ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں، بڑے مسائل ہیں، لیکن اسی کے ساتھ آپ کے سامنے بڑے امکانات بھی ہیں۔ آپ کے سامنے ایک روشن مستقبل ہے۔ آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم سب کا یہ ماننا ہے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ کچھ کرنے کے لیے آتا ہے۔ آپ سائنس کے طلبہ ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک بچہ کتنی مشکلوں سے دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ ہزاروں امکانات ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی مرحلے پہ اپنا وجود ختم کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں آتا ہے۔ آپ کو سینکڑوں رپورٹیں ایسی مل جائیں گی کہ پہلے دن کتنی تعداد میں بچوں کا انتقال ہوتا ہے، پہلے مہینے کتنے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر پہلے سال، یہ پورا ایک ریکارڈ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حادثات ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ زندہ ہیں۔ زندہ کیوں ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق کوئی کام دنیا میں رکھا ہے، ان کو کوئی کام کرنا ہے، اور وہ کر کے جائیں گے۔ جب تک وہ کام مکمل نہیں ہوگا ان کا وجود باقی رہے گا۔ حالات جیسے بھی ہوں، ان کا وجود من جانب اللہ کسی کام کے لیے ہے۔ تو آپ سب دنیا میں کسی نہ کسی کام کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو وہ کام انجام دینا ہے۔ آپ کے سامنے مرحلہ ہے تیاری کا، اور یہ تیاری بہت مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ آپ نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے، آپ کے سینوں میں قرآن شریف موجود ہے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا کتنا مشکل کام ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو اتنے مشکل مرحلے کو آپ نے طے کر لیا، تو اب آپ کے لیے کوئی مشکل چیز مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کے لیے جو وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹڈی میں، مطالعے میں، تعلیم میں خرچ کیجیے۔ اپنے ذہنوں میں خواب پالیے، اور پھر خواب وہ نہیں جو آپ کو سلا دے، بلکہ خواب وہ پالیے کہ جو آپ کو جگنے پہ مجبور کر دے۔ آپ کو وہ خواب حاصل کرنا ہے، اس گول تک پہنچنا ہے، اور پہنچ کے ہی دم لینا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی گول طے کرنا ہے، کوئی نہ کوئی اپنی منزل متعین کرنی ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے اساتذہ کرام موجود ہیں، ان سے مشورہ لیجئے، اور پھر اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ آج جو آپ کی محنت نظر آئی سائنس ایگزیبیشن کی شکل میں، گزشتہ بھی دیکھا تھا، اور اس سال میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ بہتر انداز میں ہوا ہے، اور آئندہ اور بہتر انداز میں ہوگا۔ تو یہ دراصل آپ کی محنت اور آپ کے اساتذہ کرام کی محنت ہے جو نظر آ رہی ہے۔ آج کا دور اس سے زیادہ محنت کا طالب ہے۔ آپ آئندہ کمپٹیشن کے دور میں جا رہے ہیں، اور وہاں ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے۔
تو آپ سے بس یہی عرض کرنا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں جو خواب ہو اس کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن جو کچھ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی کوئی کمی نہ رہے. اگر ایسا ہوا تو انشاءاللہ منزل ضرور ملے گی. تو انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے آنے کا موقع ملا اور پھر مزید کچھ کہنے کا بھی موقع ملا. جزاکم اللہ خیر.